آخرت کی زندگی اور اس کی کامیابی کا ذکر ہے، اور لوگوں کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ تم اس کا انتخاب کرو، کیا تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو یا ناکام ہونا چاہتے ہو۔ ناکام لوگوں کے بھی واقعات ہیں اور کامیاب لوگوں کے بھی واقعات ہیں، اس لیے فرمایا قرآن پاک کو پڑھتے رہو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحت ہے، جو شخص خدا کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت موجود ہے۔ اب دنیاوی زندگی میں انسان آتا ہے، اس کیسے کن حالات سے واسطہ پڑتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اللہ کو راضی کرتا ہے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس سے اپنے خدا کو ناراض کر دیتا ہے۔ جب ناراض کر دیتا ہے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب ختم ہوگی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی تو جلدی ہی ختم ہو جائے گی، پھر اسے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں اسے شرمندگی ہوگی۔ اس لیے فرمایا یہ نسخہ ہے، تمہیں کامیابی کا بتاتے ہیں، اس نسخے پر عمل کرو، تم مجھے بھی راضی کر لو گے، دنیا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اور قیامت کی نعمتیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اسی کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ یا تو یہ تقیوں سے ہے یا نقیوں سے۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اللہ سے کیسے ڈرنا؟ جیسے آگ سے ڈرتے ہیں، سانپ اور شیر سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ڈرنا نہیں، ایسا ڈرنا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ اپنا رخ نہ پھیر لے، اپنی مہربانیوں کو ختم نہ کر دے، اپنے کرم کا سلسلہ بند نہ کر دے۔ اس بات سے ڈرتے رہو۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ ایسے افعال سے بچو جو اسے ناراض کر دے۔ بچنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، یعنی ایسے فعل سے بچو، ایسے کام سے بچو، ایسی جگہ پر جانے سے بچو، ایسے حالات سے بچو جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا۔ یا مختصر تعریف اس کی یہ ہے کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس جگہ سے غائب نہ دیکھے، اس جگہ سے غائب نہ دیکھے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے، اور اس جگہ تجھے نہ پائے جہاں جانے سے اس نے منع کیا۔ یعنی مسجد میں جانے کا اس نے حکم دیا ہے، تو جب مسجد میں نماز کا وقت ہو تو حاضری لگتی ہے، فرشتے حاضری لگاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تیری غیر حاضری لگ جائے۔ جب غیر حاضری لگتی ہے تو نقصان ہو۔ تو تقوی کا آسان مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے غائب نہ دیکھے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا حکم ہوتا ہے، آؤ بھائی، اور آپ نہیں آتے، اس کا مطلب ہے آپ کی غیر حاضری لگی۔ اور جہاں جانے سے منع کیا ہے ایسی جگہوں پر جہاں شور شرابہ ہے، جہاں گناہ کی محفل ہے، جہاں خواہشات ہیں، وہاں سے جانے سے منع کیا۔ اور اگر وہاں چلے گئے، فرشتے تو وہاں بھی ہیں، وہاں تمہاری حاضری لگ گئی، تو اللہ فرمائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے میرے حکم کی
نافرمانی کی ہے۔ جب تقوی اختیار کرتا ہے انسان تو اس جہان میں بھی آسانی سے گزارتا ہے، اور وہاں تو اس کے سر پر تاج رکھے جائیں گے، اور فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوں، اور فرشتے انہیں اپنی جھرمٹ میں لے کر، جلوس میں لے کر، خود جا کر جنت میں انہیں چھوڑ کر آئے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ من یتق اللہ، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے وہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ پھنس گیا ہے پریشانی میں، ایسے حالات میں نکل نہیں سکتا، لیکن متقی ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اسے روزی عطا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی آسان کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، جسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارا سچا نبی تھا، پاکیزہ نبی تھا، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی تھا۔ اب حالات ایسے ہوئے کہ بکتے بکاتے وہ ایک ایسے بادشاہ گھر جانا، خوبصورتی اس کی مثال ہے۔ اب وہ عزیز مصر کی بیوی اسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہ پریشان ہے کہ میں تو غلام ہوں، انکار بھی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کر سکتا، اس کو نہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہاں ایک بت پڑا تھا، اس نے اس پر کپڑا ڈالا، کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا خدا ہے، جو کام کرنے لگی ہوں وہ اچھا نہیں ہے، مجھے اس سے حیا آتی ہے، میں تجھے اس پتھر کے خدا سے حیا آتی ہے، میں اس خدا سے حیا نہ کروں جو ہر وقت دیکھتا ہے۔ آپ دوڑ پڑے، دوڑے تو تمام دروازے کھل گئے۔ کیا فرمایا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے، خود بخود تالے کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور فرمائیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سکے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں پھینکے، جنگل میں چھوڑ دیتے تو آپ ادھر ادھر چلے جاتے، اب کنویں سے کیسے نکلے؟ کوئی حامی نہیں، کوئی آدمی مددگار نہیں، کنویں میں پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی نکالا۔ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ قافلہ آیا، اس نے ڈول ڈالا، آپ اس میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قال یا بشریٰ ھذا غلام، اور یہ تو لڑکا نکل آیا اندر سے۔ وَأَسَرُّوا بِضَاعَتَهُ، اپنے سامان میں آپ کو چھپانے لگے۔ وہاں سے نکلنا بھی وہ پیچھے جو شخص کنعان میں دعا کر رہا تھا اس کی وجہ سے تھا۔ پھر وہاں پہنچے، یجعل لہ مخرجا، یہاں سے بھی ہوا۔ اب ایک غلام ہے جس کی کیا کیفیت، پھر اسے بھی جیل بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ جیل۔ جیل کی زندگی ہے، قیدیوں کا کھانا ہے، قیدیوں میں رہنا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن رب نے جو فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک غلام کے گمان میں کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا بادشاہ بن جائے گا یا کسی صوبے کا گورنر بن جائے گا؟ اسے ایسا رزق دیا کہ بادشاہ نے بلا کر کہا آج سے تم میرے مقرب ہو اور یہ سارے خزانے تیرے حوالے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو،
یا تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچتے رہو. جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری مشکل میں مدد کروں گا، تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، مسجد میں آتا رہتا، اس کی صبح و شام مسجد میں گزرتی، نمازیں پڑھتا، نفل پڑھتا، تلاوت کرتا. اتفاق سے اس کی ایک رشتہ دار تھی، وہ غریب تھی، اس نے اس سے کچھ قرض مانگا. اس نے کہا میں قرض تو دے دوں گا لیکن میری خواہش تمہیں پوری کرنے کا. وہ اسے ٹالتی رہی. ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد اس نے کہا آ جانا اور پھر جو قرض ہے وہ بھی دے دینا اور اپنی خواہش بھی پورا. جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں وہ دروازے پر آئی اور اس نے کہا کہ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے. رات ہو چکی تھی، خدا کے خوف کا جب ذکر کیا اسے خدا کا خوف آ ہی گیا. وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. گھر والے انتظار کرتے رہے، ابھی تک آیا نہیں. ڈھونڈنے نکلے تو گلی میں وہ پڑا ہوا تھا. اٹھا کر لے گئے، منہ پر چھینٹے ڈالے یا کوئی علاج کیا، اسے ہوش آ گیا. ہوش آ پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے ساری روایت سنائی کہ جب اس خاتون نے مجھے یہ کہا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو خدا سے نہیں ڈرتا، تو خدا کا خوف مجھ پر اس قدر غالب ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا. کہا اچھا. پھر انہوں نے علاج کیا لیکن وہ جان بھر نہ ہو سکا، فوت ہو گیا. انہوں نے رات کو ہی دفنا دی. کچھ دن جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا، ایک نوجوان جہاں بڑا نمازی تھا نظر نہیں آ رہا، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا. ان کا یہ کیا بتانا، بات بتانے کی نہیں ہے، پریشانی کی. پھر بھی بتاؤ اسے. انہوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ جب وہ اس خاتون کے دروازے پر پہنچا تو اس نے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے. اس پر اس قدر ڈر اور خوف طاری ہوا کہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور تھوڑی سی ہوش آئی اور اس نے واقعہ بیان کیا اور فوت ہو گیا. تو ہم نے شرم کے مارے رات کو اسے دفنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، بہت افسوس کیا. کہا مجھے بھی بتایا ہوتا. آپ ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے. کہا کدھر ہے اس کی قبر؟ قبر پر گئے اور جا کر دعا کی. دعا کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا، اے فلاں ابن فلاں، رب تو فرماتا ہے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے رب فرماتا ہے میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا. اور اس نے اندر سے آواز دی من دون وعدن جنتان، اے عمر فاروق 2 تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے دی تھی اور 2 اور بھی عطا کر دی. سبحان اللہ. 2 اور بھی عطا کی. کیا میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اے اللہ، یہ تقوی کا سبب تو بڑا مشکل ہے. دنیا کی رنگینی ایسی، اس کی چاشنی ایسی، خواہ مخواہ آدمی اس میں الجھ جاتا ہے. اس کی رنگینیوں میں اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ تو نے دنیا بنائی ایسی ہے. کہا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں. اے اللہ بتا تاکہ ہم اس کی رنگینیوں میں کھو نہ جائیں، تو اس سے غافل نہ ہو جائیں، ہم سے خطا نہ ہو جائے. اور ہمارا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کا دامن پکڑ لو. سبحان اللہ. نیک لوگوں کا دامن پکڑ لو.
ان لوگوں کی صحبت میں رہا کرو جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ جب تم ان کے پاس رہو گے تو یہ سمجھ لو بارش ہوتی ہے تو ہر چیز بھیگ جاتی ہے، بارش ہے آسمان سے آ رہی ہے، لیکن جس کے پاس چھاتا ہوتا ہے، چھتری ہوتی ہے، صاحبان ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے ایک صاحبان کا کام کریں گے، تم سے خطا نہیں ہوگی ان کی صحبت میں۔ جب میں نے شیطان کو نکال دیا، میں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں بھی اور تیرے ساتھیوں کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ کہنے لگا میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ کہا تم میری ساری مخلوق کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو میرے مخلص آدمی ہیں ان کا تعلق میرے ساتھ ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ صحبت رکھو، کونوا مع الصادقین۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک شخص حمام میں گیا، حمام ہوتے تھے نہانے کے لیے اور بھی اس کو کام ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ میرے ایک دوست نے مجھے مٹی عطا کی، میں نے مٹی کو دیکھا، میں کہا مٹی کیوں دے رہا ہے؟ سونگا تو اس میں خوشبو تھی، مٹی تھی لیکن اس میں خوشبو تھی۔ مٹی دیکھ کر تو پریشان ہوا، لیکن اس کی خوشبو سنوں گی تو خوش ہو گیا۔ بدو گفتم کہ مشکی یا امیری کہ بوئے تو دل آویز مستم۔ میں نے مٹی سے مخاطب ہو کر کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے، کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، میں تو تیری خوشبو سے مست ہو گیا۔ وہ مٹی مجھ سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی میں مٹی ہی ہوں، بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ کہا میں تو مٹی تھی، اور سب سے ارزل چیز کیا ہے؟ مٹی ہے، پاؤں کے نیچے آتی ہے، انسان بھی گزرتے ہیں، جانور بھی گزرتے ہیں، گوبر بھی اس پر پھینکا جاتا ہے، پیشاب بھی لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگی مٹی کہ میں تو ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باغن نشستم، میں کچھ دیر پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، جس کے پاس میں بیٹھتی تھی اس کی وجہ سے اس کے جمال نے، اس کی خوبصورتی نے، اس کی اچھائی نے میرے اندر اثر کیا ہے، اس لیے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ وگرنہ من ہمیں خاکم کے استا، میں تو کوئی مٹی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں کے ساتھ کریں۔ اللہ کون سے نیک لوگ؟ کہا میرے نیک لوگ جو ہیں وہ مجھے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں۔ وہ مجھے تکتے رہتے ہیں، میں انہیں تکتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ وہ کتنے خوش قسمت ہو گئے، ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ بھی ایسی کوشش کریں، ان کی نشانی کیا ہے تاکہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ان کی نشانی بتا، ہم انہیں ڈھونڈے، ان کے پاس بیٹھے۔ کہا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن پر رات کو ترجیح دیتے ہیں، دن پر رات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تھکے ہارے پرندے شام کو باہر آتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیا؟ جب رات ہو جاتی ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب بستر پہ جاتے ہیں، دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، لوگ آرام کے لیے بستروں پر لیٹ جاتے ہیں اور یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں،
کبھی رکوع میں مجھے یاد کرتے ہیں، کبھی قعدے میں، کبھی سجدے میں، کبھی شکایتیں کرتے ہیں، کبھی مناجات کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ یہ میرے ساتھ محبت کرنے والے، رات کو اٹھ کر مجھے یاد کرنے والے لوگ آرام کرتے ہیں، یہ آپ اپنا آرام چھوڑ کر میرے ساتھ دوڑ لگانے والے، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ پہلا سلوک تو یہ کرتا ہوں کہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا سبحان ہوں، اللہ۔ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہوں۔ کیا سمجھے آپ؟ نور سے کیسے بھر؟ میں ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہوں، پھر وہ میری خبر دیتے ہیں جیسے میں ان کی خبر دیتا ہوں۔ ان کے لیے دور و نزدیک برابر ہوتا ہے، ان کے لیے دن و رات برابر ہوتا ہے۔ ان پر اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا بوجھ ہو، اسے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں، وہ جو دعا کرتے ہیں اسے قبول کرتا ہوں، بلکہ ان کے وسیلے سے بھی کوئی دعا کرے تو اسے بھی قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ بیٹھو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اے اللہ نہیں ہو سکتا، کیا کرے؟ ان لوگوں کے ساتھ رہو نا، جو میرے نیک بندے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے میرے محبوب، میں دیکھ رہا تھا جب تو میری محبت میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی آدھی رات تک، 2/3 رات تک، 1/3 رات تک تو مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ اے رسول اللہ کے غلاموں، تم بھی رات کو اٹھا کرو، سبحان اللہ۔ رات کو اٹھا کرو، اسے یاد کرو۔ تم اسے یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم رات کی تنہائی میں اسے یاد کرو گے، وہ بھی تنہائی میں تمہیں یاد کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سب سے بڑی بات کیا؟ تمہیں تقویٰ عطا کرے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیا فرمایا؟ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور کوئی ان کے وسیلے سے دعا کرے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ وعدہ پیمائی کے دنوں میں فرماتے ہیں، مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا ابراہیم میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں یہودی ہوں۔ میں نے کہا تیرا میرے ساتھ کیا کام؟ تو کہا تو بھی فقیر ہے، میں بھی فقیر ہوں، تو بھی اللہ کا طالب ہے، میں بھی اس کا طالب، میں تیری بات سن کر آیا ہوں، میں تیرے ساتھ کچھ دن رہوں گا۔ میں اچھا بات یہ ہے تو میرے ساتھ تو رہنا چاہتا ہے، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں۔ اچھا ابراہیم پھر تو بڑی عجیب بات ہے، میں تو تیری شہرت سن کر آیا تھا اور تو ابھی کھانے پینے کے چکر سے نہیں نکلا۔ کہتے ہیں مجھے اس کی بات یہ مسخری بڑی پسند ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن گزرا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ کھایا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، اس نے بھی کچھ نہ کھایا، میں نے بھی۔ 3 دن گزرے تو کہنے لگا آپ بہت کمزوری ہو گئی ہے، ابراہیم کوئی کھانے کا بندوبست کرو۔ میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی تو اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، لیکن اس کی استقامت کو دیکھا تو حیران۔ میں نے کہا چلو بندوبست کرتے ہیں، ادھر آؤ، میرے قریب کھڑے ہو جاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دعا کی، اس نے آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی۔ 2 کھانے کے پیالے اور 2 شربت کے گلاس اللہ تعالیٰ نے نازل کر۔ سبحان اللہ۔
ایک میں نے کھا لیا، ایک اس نے، ایک شربت کے گلاس میں نے پی لیا اس نے، اور پھر عبادت میں مشغول ہو۔ پھر ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ میں نے کھایا۔ میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی، ابھی تک کفر تھا، اس کی استقامت سے حیران تھا۔ میں نے سوچا پھر یہ مجھے کھانے کا کہے گا، بیشتر اس کے کہ یہ مجھے کہے، میں اسے کہتا ہوں کہ کھانے کے بندوبست کر۔ ان کا یار آپ تو بڑی کمزوری ہو گئی ہے، پہلے میں نے کھانے کا بندوبست کیا تھا، آج تم کرو گے۔ کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اس کی اس بات پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیا کہہ رہا ہے کہ دل پر نگاہ ڈالی تو اندھیرا ہی تھا۔ کہنے لگا پہلے تو نے دعا کی تھی جو میں نے آمین کہی تھی، اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے کھڑا تھا، میں پیچھے کھڑا تھا، وہ کچھ کہتا رہا، مجھے سمجھ نہ آئی، میں آمین کہتا رہا۔ میری دعا پر تو 2 پیالے آئے تھے اور اس کی دعا پر 4 پیالے آ گئے اور 4 گلاس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا ابراہیم کھاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں کھاتا، تیری اوقات ہی نہیں کہ تم پر تو اتنی مہربانی ہو۔ کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو، تیرے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک تو کھانا آنے کی اور دوسرا میرے مسلمان ہو جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو، میری اوقات نہ تھی کہ میری دعا پر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا تو دیکھتا ہے میرا تیری بارگاہ میں کیا مقام ہے، کوئی بات نہیں بنے گی، لیکن میرے پیچھے تو دیکھ کون کھڑا ہے، تیرا ولی کھڑا ہے، اس کے صدقے آج میری لاج رکھ دے، اس کا دین سچا ہے تو مجھے بھی اس دین میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جو ان کے واسطے سے دعا کرے اسے بھی قبول کر۔